بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ امام طریقہ قادریہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا اور ان کے مواعظ حسنہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور یہ اس سلسلے کی آج 35ویں قسط ہے. ہم اس مجلس کے آغاز سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں غیبت کرنے کی برائی اور اس کا گناہ عظیم ہونا بتایا گیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 855 ہجری، اس باب کی شرح میں جو کہ بخاری شریف میں غیبت کے سلسلے میں آیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات غیبت کے حرام ہونے کے بیان میں ہے. غیبت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرے، جس کو اگر وہ شخص سنے تو مغموم ہو، اس کو برا لگے، اس کو تکلیف پہنچے، اور وہ عیب بھی سچ بیان کرے اس کے باوجود. لیکن جب وہ جھوٹ بیان کرے گا تو پھر اس کا نام بہتان ہے، تہمت ہے. اور کسی کی پیٹھ پیچھے لکھنا یا اشارہ وغیرہ کرنا بھی
اسی کے حکم میں آتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو کہ مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن الاعمش قال سمعت مجاہدا یحدث عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور بظاہر یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہیں ہے، بلکہ ایک اپنے پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ شاخ منگوائی اور اسے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے، اور ایک قبر پر ایک شاخ اور دوسری قبر پر دوسری شاخ گاڑ دی۔ پھر فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی اور کم کیا جاتا رہے گا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہو کہ بعض احادیث میں نمیمہ کی جگہ غیبت کا لفظ وارد ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ دو قبروں پر آئے، پھر اس کے بعد اسی طرح حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا رہا ان میں سے ایک تو وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ اس حدیث کی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں دیا جا رہا، اور آپ روئے۔ اور اس حدیث میں ہے ان دونوں کو غیبت کرنے اور پیشاب کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور امام احمد اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہما نے ان حضرات نے بھی یعلا بن شبابہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، جس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا بے شک یہ شخص لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کرتا تھا۔ حدیث مذکور کے اور بھی دیگر فوائد ہیں۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو قبر والوں کے متعلق فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے، لیکن آپ کی نظر زمین کے نیچے بھی ہوتی تھی، بلکہ عالم برزخ پر ہوتی تھی، کیونکہ عذاب اور ثواب عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، بلکہ دونوں کے عذاب کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت ستر نہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے اس وقت کے حال کا بھی علم تھا اور ان کے اس سے پہلے کے حال کا بھی علم تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صفت بصارت عطا فرمائی تھی، جس سے آپ موجودہ احوال کو بھی جان لیتے تھے اور گزشتہ احوال کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ کھجور کی شاخیں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان سے عذاب موقوف رہے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایسا طریقہ بھی بتا دیا جس سے وہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ حضرت علی بن طالب کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان کے درمیان سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھا، پھر اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دیا، تو اس شخص کو بھی اتنا اجر دیا جائے گا جتنا اجر ان مردوں کو دیا جائے گا۔ یہ روایت جمع الجوامع کے اندر ہے، اور حضرات نقشبندیہ کے یہاں بھی صاحب مزار پر جا کر ایصال ثواب کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور یہ معمول بھی رہا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہی معمول حضرات نقشبندیہ کا بھی ہے۔ اول آخر چند مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص، تو یہ مجموعی طور پر عدد ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھ کر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے میں قبول فرما، اور اس کا ثواب قبرستان کے ان مردوں کو پہنچا دے، ان اصحاب قبور کو پہنچا، یا جس بزرگ کے مزار پر بھی آپ موجود ہوں ان بزرگ کا نام لے کر آپ ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں گیا اور اس نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس دن ان مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ روایت کنز العمال کے اندر ہے۔ مسکینوں کو راضی کرنے میں
اللہ تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہے اور پنہاں ہے۔ اس عنوان کا ذکر کرنے کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا، جو کہ گزشتہ مجلس سے وابستہ ہے۔ اس کا ایک حصہ گزشتہ مجلس میں گزر چکا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکایت ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک بار کوئی آفت آئی، تمام قوم اپنے اس وقت کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جس پر ہمارے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر آئی ہوئی آفت ٹل جائے۔ اللہ کے اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی پر وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیں کہ اگر میری رضا چاہتے ہو تو مسکینوں کو راضی کرو، اگر انہیں راضی کر لوگے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اگر انہیں ناراض کیا تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے غافل سن لے، تو ہمیشہ مسکینوں کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ تم سے راضی نہ ہوگا، بلکہ اس کی ناراضی میں کروٹیں لیتے رہو گے۔ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری سخت کلامی پر ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہنا ہی ثمربار ہے۔ میں مشائخ کے کلام اور ان کی سختی اور تندی سے کبھی نہ بھاگتا تھا، بلکہ اندھا اور گونگا بن جایا کرتا تھا، ان کی سختیوں پر خاموش رہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک اپنے نفع و نقصان کے معاملے میں تقدیر الہی کی موافقت نہ کرے گا، جب تک اپنے حصے اور نصیب کی تہمتوں سے خلاصی نہ پائے گا، جب تک مشائخ کی صحبت اختیار کر کے ان کی اتباع اور موافقت نہ کرے گا، تجھے فلاح نہ ملے گی۔ جیسا کرنے کے لیے تمہیں کہا ہے اس پر عمل کر کے ہی دنیا و آخرت کی فلاح مل سکے گی۔ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ عمل کے بغیر کسی بات کا سمجھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اخلاص کے بغیر عمل کے لالچ کے سوا کچھ نہیں۔ طمع کے سارے حرف خالی ہیں، ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کو تیرے کھوٹ کی پہچان نہیں، سنار ہی تیرے کھوٹ سے لوگوں کو آگاہ کرے گا تاکہ تیرے شر سے بچے رہیں۔ اگر تو اللہ کے ساتھ صبر کرتا تو اس کے عجیب عجیب لطف کے نظارے کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب گرفتاری اور غلام اور اسیری اور ذلت پر صبر کیا اور اپنے رب کے فعل کے موافق رہے تو آپ کی شرافت اور نجابت صحیح ثابت ہوئی، تو آپ بادشاہ بن گئے۔ ذلت سے عزت کی طرف اور موت سے زندگی کی طرف لوٹائے گئے۔ اسی طرح اگر تم شریعت کی تابعداری کرو، اللہ کے ساتھ صبر کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے امید رکھو، اپنے نفس اور خواہش اور شیطان کی مخالفت کرو، تو جس حالت میں ہو اس سے دوسری حالت میں بدل جاؤ۔
جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اس کی جگہ پسند کی چیز عطا کی جائے گی۔ کوشش کر اور مشقت اٹھا، تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ کوشش کرنے سے بھلائی حاصل ہو جائے گی، جسے طلب ہوتی ہے وہ کوشش کرے تو مطلوب کو پا سکتا ہے۔ حلال کا لقمہ کھانے کی کوشش کر، یہ دل کو روشن کرتا ہے، دل کی تاریکیاں دور کرتا ہے۔ جو عقل اللہ کی نعمتوں کی پہچان کرائے، ان کے شکر کی توفیق دلائے، ان کی نعمتوں کا اقرار کرائے، نعمتوں کی قدر پر مدد کرے، وہ عقل فائدہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بانٹ دی ہیں۔ اے لوگوں، جس نے یقین کی آنکھ سے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بانٹ دی ہیں اور ان سے فارغ ہو چکا ہے، تو وہ حیا کرتے ہوئے اس سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے مطالبے کو چھوڑ کر اس کے ذکر میں لگ جاتا ہے، نہ اپنے نصیب کے لیے سوال کرتا ہے، نہیں دوسروں کے نصیب کے لیے سوال کرتا ہے۔ وہ گمنامی میں سکون پاتا ہے، حسن ادب کو اپنا کر اعتراض اٹھانا چھوڑ دیتا ہے۔ کم یا زیادہ کے بارے میں خلقت سے گلہ نہیں کرتا، خلقت سے گداگری دل کے ساتھ ایسے ہے جیسے زبان سے ہو۔ دراصل میرے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تجھ پر افسوس، اللہ تعالیٰ کے غیر سے سوال کرتے ہو، ذرا شرم نہیں آتی؟ حالانکہ اوروں کی نسبت وہ تجھ سے زیادہ قریب ہے، خلقت سے اس شے کا طالب ہے جس کی تجھے کوئی حاجت نہیں۔ تیرے پاس بڑا خزانہ ہے، پھر بھی ایک دانے پر فقیروں سے الجھتا ہے۔ مرنے پر تیری رسوائی ہوگی، تیرے چھپے عیب کھل جائیں گے، ہر طرف سے پھٹکار پڑے گی۔ اگر تجھے عقل ہوتی تو ایمان کا ایک ذرہ حاصل کر لیتا اور اس کے ذریعے اللہ سے مل جاتا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا اور ان کی اقوال و افعال سے ادب سیکھتا، حتیٰ کہ تیرا ایمان قوی اور یقین کامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا مخلص بنا لیتا، ادب اور امر و نہیں پر تیرا جو عمل دل سے ہوتا اس کا والی و کارساز بن جاتا۔ اے ریاکاری کے بت کو پوجنے والے، تو دنیا و آخرت میں قرب الہی کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ اے خلقت کو اللہ کا شریک سمجھنے والے، دلی طور پر اس کو چاہنے والے، تو خلقت سے منہ پھیر لے، کیونکہ ان سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان، نہ کوئی عطا ہے نہ کوئی محرومی۔ دل میں رچے ہوئے شرک کے ساتھ اللہ کی توحید کا دعویٰ نہ کر، اس سے تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ ایسا دعویٰ کرنا کسی کا کام نہیں۔ آگے چل کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 39ویں مجلس میں، جو کہ منعقد ہوئی 12 رجب المرجب 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی بادشاہی کے لیے خود کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اگر تو دنیا و آخرت کا مالک بننا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے۔
اس طرح تو امیر ہو جائے گا اور اپنے نفس اور غیر پر حاکم ہو جائے گا۔ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، میری نصیحت کو مان لے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کی تصدیق کر۔ جب تو جھوٹ بولے اور دوسروں کو جھٹلائے تو تجھے جھٹلایا جائے گا، جب تو سچ بولے اور دوسروں کو سچا جانے تو تو سچا ٹھہرے گا اور تجھ سے سچ کہا جائے گا۔ تو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ اپنے دین کے مرض کی دوا مجھ سے لو اور استعمال کرو، صحت و تندرستی ہو جائے گی۔ اگلے لوگ اولیاء اللہ اور صالحین کی جستجو میں مشرق تا مغرب سفر میں رہتے ہیں۔ یہی لوگ دلوں اور دین کے طبیب ہیں۔ ان میں سے جب کوئی مل جاتا تو اس سے اپنے دین کی دوا طلب کرتے ہیں۔ آج تمہارا حال یہ ہے کہ فقہاء، علماء اور اولیاء اللہ سے جو ادب اور علم سکھانے والے ہیں ان سے دور بھاگتے ہو۔ ایسی حالت میں تمہارے ہاتھ دوا نہ لگے گی۔ میرا علم اور میری طب تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ میں تو ہر روز تیرے لیے ایک بنیاد بناتا ہوں اور تو اسے گرا دیتا ہے۔ مسلسل تیرے مرض کی دوا تجویز کرتا ہوں مگر تو اسے استعمال میں نہیں لاتا۔ تجھے منع کرتا ہوں کہ یہ لقمہ نہ کھا، اس میں زہر ہے، وہ نوالا، اس میں شفا ہے، لیکن تو میری مخالفت کر کے وہی لقمہ کھاتا ہے جسے کھانے سے میں منع کرتا ہوں۔ جلد ہی تیرے دین و ایمان کی عمارت میں اس کا زہریلا اثر ظاہر ہوگا۔ میں تجھے سمجھاتا رہوں گا، تیری تلوار کی مجھے کچھ پرواہ نہیں تیرے سونے کے ہدیے کی حاجت ہے، جسے اللہ کا ساتھ میسر ہو وہ کسی سے کسی بھی حالت میں بالکل نہیں گھبراتا، نہ جنوں سے، نہ انسانوں سے، نہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے، نہیں درندوں اور زہریلے جانوروں سے، نہ مخلوقات میں سے کسی چیز سے۔ مشائخ کرام جو عالمان باعمل ہیں ان کو حقیر مت جانو۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ جو اللہ کی معیت میں رہنے والے ہیں، اس کے افعال سے راضی رہنے والے ہیں، ہر طرح کی سلامتی اس کی رضا میں راضی رہنے، اپنی آرزو کو کوتاہ کرنے اور دنیا سے بے رغبت رہنے میں ہے۔ جب تم اپنے نفس میں ایمان کی کمزوری پاؤ تو اپنی امیدوں کو کوتاہ کر دو اور موت کی یاد میں رہو۔ اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے اور اس کا محبوب کیسے بنا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے، ما تقرب المتقربون الی بافضل من اداء ما افترضت علیہم ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش يبصر جميع افعاله۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے والوں نے فرض کو اچھی طرح سے ادا کر کے
میری قربت حاصل کی۔ میرا خالص بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ جب اسے محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو اس کے کان، آنکھ اور ہاتھ اور مددگار ہو جاتا ہوں، چنانچہ وہ میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے اور میرے ساتھ پکڑتا ہے۔ وہ اپنے سب کاموں کو اللہ ہی سے دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔